امریکہ اور اسرائیل کا ہر وقت یہ رہا ہے موقف کہ ایران کو ہم نیوکلیئر ویپن بنانے نہیں دیں گے، کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایران جو ہے ہتھیار چھوڑ دے گا تو ان کی غلط فہمی ہے۔ ایران کربلا کو یاد رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہ دوسرا کربلا ہے۔ آج اس کا حال یہ ہے، کل دوسروں کا بھی حال ہوگا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کل دوسرے بھی اس میں آئیں گے اور امریکہ ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو آہستہ آہستہ یہ دنیا کی تیسری جنگ کی طرف چل رہا ہے۔ تو اس میں سازش ہے امریکہ کی بھی، جو ان سے ملا ہوا ہے۔ ان کو غازہ چاہیے، وہ غازہ کچھ عیش کا علاقہ بنانا چاہتے ہیں جس میں ٹرمپ کی کمپنی کا ہاتھ ہے، اس لیے وہاں پہ بھی کون مارے جا رہے ہیں؟ جو وہاں کے رہنے والے ہیں، ہزاروں میں مارے جا رہے ہیں، روز مارے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں ریزولوشن آیا تھا کہ اس کو روکو، میں کوئی ماننے والا نہیں دکھتا۔ اب ایران کا حال ہے، ایران پہ حملہ کیا جا رہا ہے، سمجھتے ہیں کہ ایران کو دبا دیں گے، اور ایران پہ انہوں نے کہا تھا پہلے 2 ہفتے ہم سیز فائر کرتے ہیں، تب تک ہم دیکھیں گے، مت ہو سکتا ہے بات چیت سے حل نکلے گا۔ مگر ان کی یہ ہے کہ رجیم چینج کرنی ہے۔ کیا رجیم چینج کرنے سے کیا وہاں کوئی اچھی چیز بنے گی؟ کیا وہاں پہ کوئی اور چیز آئے گی جو ٹھیک ہوگی، اس سے بہتر ہوگی؟ تو جو ایران پہ آج یہ نیوکلیئر سائٹس پہ اور دیکھیے، یہ تو آج پہلی دفعہ نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ہر وقت یہ رہا ہے موقف کہ ایران کو ہم نیوکلیئر ویپن بنانے نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، اور اس پہ یہ لگے ہوئے ہیں۔ اور آج ثابت ہو گیا کہ ان کا مقصد تو وہی ہے، اور کوئی مقصد تو ہے نہیں ان کا، اسی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایران جو ہے ہتھیار چھوڑ دے گا تو ان کی غلط فہمی ہے۔ ایران کربلا کو یاد رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہ دوسرا کربلا ہے، جس طرح ان پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ ایران پر حملہ یہ گردیں مٹا دیں گے، اپنی ہٹا دیں گے، کٹوا دیں گے، جھکیں گے، مگر گردیں جھکائیں گے نہیں۔ وہی تو حسین نے علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا، شہادت انہوں نے مانا نہیں، انہوں نے کہا نہیں، جو تم بربریت پہ ہو، میں بربریت کے خلاف لڑنے آیا ہوں۔ لوگوں نے بہت وعدے کیے تھے ان کے ساتھ لڑیں گے، 72 رہ گئے، مگر 72 میں سے ایک بھی نہیں بچا، مگر بھاگا نہیں، جھکیں گے۔ ان کے سر نیزوں پہ کھڑے کر دیے گئے۔ اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ تو ایران پر اس طرح کا حملہ کرنا کیا ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ ورلڈ وار کی طرف جا رہا ہے؟ انٹرنیشنل ہو سکتا ہے، افسوس تو مجھے اس بات کا ہے، مسلم ممالک جو وہاں پہ ہیں کہ وہ چپ چاپ بیٹھے ہو تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آج اس کا حال یہ ہے، کل دوسروں کا بھی حال ہوگا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کل دوسرے بھی اس میں آئیں گے اور امریکہ ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا، جو آج خاموش ہے، جو آج خاموش ہے۔ مگر مجھے پورا یقین ہے ان پر بھی باری آئی۔ کہ ان کی باری آئے گی، ضرور آئے گی۔ اگر آج نہیں جاگے تو پھر اللہ ان کو ہے، بس انتظار کرے، ان کا وقت آنے والا ہے۔ انڈیا پاکستان کو تو ٹرمپ نے انٹروین کیا، یہاں کسی کی پاسبلٹی ہے کوئی انٹروین کرے تاکہ یہ دیکھیے، ٹرمپ کیونکہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، اسے جس سے ہم امید کر سکتے تھے کہ وہ اس میں انٹروین کرے گا، وہی انٹرسٹ وہ خود اس میں ہے، یا اب اس کی دوسری جنگ ہے۔ ایک تو پہلے وہ یوکرین سے اور رشیا سے لڑ رہا ہے، اب یہ دوسری جنگ ہے۔ تو اس کا امپیکٹ اس کا مطلب آہستہ آہستہ یہ دنیا کی تیسری جنگ کی طرف چل رہا ہے۔ تو ہمارے ملک پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ سب سے بڑا فرق تو یہ پڑے گا آپ کو، آج یہ کچھ بھی کہیں، تیل سب سے انہی کے ہاں سے آتا ہے۔ جب وہ بند ہو جائے گا تو پھر ہماری اکانومی کو بھی سفر کرنا پڑے گا۔ یہ کبھی بھولیے مت، ہم کتنا چلائیں آسمان سے، ہمارے پاس بہت ذخیرے ہیں، ذخیرے ہر وقت نہیں رہتے ہیں، ذخیرے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنا کیا خدشات ہیں انڈیا پاکستان کے درمیان پھر سے اس طرح کے؟ کیا پتہ، کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ جانتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ ٹرمپ صاحب نے ابھی وہاں کے فیلڈ مارشل کو کھانے پہ بلایا تھا،
انہیں جو ان کی پریڈ ہے اس میں ان کے مہمان ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کون سی کھیل کھیل رہا ہے. ایک طرف سے ہندوستان کو بھی رکھا ہے ہاتھ میں, پاکستان کو بھی ہاتھ میں رکھا ہے. کیا پتا وہ کیا کرنا چاہتا ہے.